किसी ने यजीद ने को तय कर रखा था, क्या करना है? गुस्ताखी करना इनकी जद की शान में। गुस्ताखी करके उतर आया नीचे। इमाम ने कहा ठीक है, इजाज़त है, इस लकड़ी के ढांचे पे चला जाऊं। इमामत का जुमला देखें, क्या करना है? वाह। इस लकड़ी के ढांचे पे चला जाऊं। इमाम आप लकड़ी का ढांचा कह रहे हैं, ये तो मिंबर कहता है। कहा जिस मिंबर से मेरे जद के फजाइल बयान न हो वो लकड़ी का ढांचा होता है, मिंबर नहीं हो सकता। जहाँ से मेरे जद के फजाइल बयान ना हो, इहानत की जाए मेरे जद की, वो सिर्फ लकड़ी का ढांचा है, मिंबर नहीं हो सकता। इमाम पहुँचे, पहला खुतबा इमाम ने दिया। हमद इलाही के बाद इमाम बताना चाहते हैं कि देखो मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। तुम अपने आप को देखो और हमको देखो कि हम हैं क्या। तुम फासिक हो फाजिर, मैं मक्का और मिना का बेटा, मैं जमजम का बेटा, मैं सफ़ा और मरवा का बेटा, मैं खतीजा का बेटा, मैं रसूल का बेटा। इमाम अपने फ़ज़ाइल गिनवा रहे हैं। फिर इमाम इरशाद फरमाते हैं, यजीद सुन, 7 फ़ज़ाइल परवरदिगार आलम ने हमें अता की हैं, हमें दिए हैं, हमारी फजीलत है। और 6 चीज़ें परवरदिगार आलम ने हमें अता की है, वो किसी को अता नहीं की। जज़ाकल्लाह। वाह। मैं बहुत तेज़ी से गिनवा दूँ। वो 6 चीज़ें जो परवरदिगार आलम ने हमें अता किया वो क्या है? क्या? एक तो इल्म जो परवरदिगार आलम ने हमें अता किया है, तुझे अता नहीं किया। वाह। इल्म मीरास है, पाक लोगों की इल्म नूर है। जहाँ परवरदिगार आलम जिस दिल में चाहता है वहाँ उतारता है। उस परवरदिगार आलम ने ये इल्म हमें अता किया है, तुझे अता नहीं किया। फिर परवरदिगार आलम ने क्या अता किया? कि परवरदिगार आलम ने हमें हिल्म अता किया है, बुर्दबारी अता की है। और इल्म बगैर हिल्म के नहीं आता। ना हिल्म इल्म से जुदा हो सकता है, ना इल्म हिल्म से जुदा हो सकता है। फिर इरशाद फरमाते इमाम, परवरदिगार आलम ने हमें समाहत अता की है, बुजुर्गी अता की है। यजीद सुन, तख्तो ताज पे बैठ जाने से बुजुर्गी नहीं आती। तख्तो ताज पे बैठ जाने से बुजुर्गी नहीं आती। बाज हम में कमसिन भी हो तब भी रसूल कहता है ये बैठे रहे या खड़े रहे तब भी ये इमाम रहेंगे। तख्त पे बैठ गए तो तुम समझते हो हम बुजुर्ग हो गए। और सुन यजीद, परवरदिगार आलम ने हमें फसाहत अता की है, हमें फसाहत अता की है। शराब के नशे में मस्त होकर के शेर कहना और बात है। बहुत अच्छा। वाह। कैद में रह करके परवरदिगार आलम से बलीग जुमलों में राजो नियाज करना ये सिर्फ अहले बैत की आदत है। जज़ाकल्लाह। वाह। किसी के बस की बात नहीं है। कैद में रह करके भी हमारा इमाम सहीफ़े सज्जादिया जैसे तोहफे हमें अता करता है। दुआओं का वो नायाब ख़जाना किसी के पास नहीं है। फिर इमाम फरमाते हैं, सुन, परवरदिगार आलम ने हमें शुजाअत अता की है। परवरदिगार आलम ने हमें शुजाअत अता की है। तलवारों के साए में बैठ करके तख्त पे लोगों को हुक्म देना ये और बात है। लोगों को हुक्म दे देना ये और बात है। मैदान जिहाद में जाकर के तलवार जनी करना ये और बात है। क्या कहना है? वाह। तलवार चलाना बड़ा आसान काम नहीं है। वाह। तलवार चला लेना बड़ा आसान काम नहीं है। हम सोचते हैं ना कि तलवार लेकर के जाए, नहीं, जिनके आबाओ अजदाद जब झूठों पे लानत करने ना जा सके वो तलवार चलाने मैदान में कहाँ चले जाते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले। हमने क्या कहा? ये सारी चीजें। और सुन, ताकत के बल पे लोगों के ऊपर हुक्मरानी करना ये हाकिमों का पेशा होगा। लोगों के दिलों पर अपना राज जमा लेना ये हम अहले बैत का दावा है। ये परवरदिगार आलम ने सिर्फ हम अहले बैत को दिया है कि हम दौलत के बल पे लोगों के दिलों पे नहीं, जिस्मों पे नहीं, हम लोगों के नफ्सों पे राज करते हैं। जिस्मों के हाकिम हो सकते हो, हम दिलों के हाकिम हैं, हम नफ्सों के हाकिम हैं। परवरदिगार आलम ने सिर्फ हमें अता किया है। फिर कहते 7 फ़ज़ाइल हमारे हैं जो तुम्हारे नहीं हैं। और ये ऐसे फ़ज़ाइल हैं
देखिए हमारे जो 14 हैं ना, ये 14 वो अजीम हस्तियां हैं कि जिनका किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, कौल, फेल सब एक जैसा, सब एक जैसा है, कहीं रद्दो बदल नहीं होता। जो पहला कहेगा वही आखिर कहेगा। इसीलिए रसूल ने कहा हमारा पहला भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद। हम सब किस्म मोहम्मद है। क्यों? इसलिए कि हम रफ्तार, गुफ्तार, किरदार में सब एक जैसे हैं। जो पहला कह के गया वही आखिर भी कहेगा। इमाम अब जिसके बाद जो फ़ज़ाइल गिनाने वाले हैं, ये मौला अली ने नहजुल बलागा में यजीद के बाप को ख़त लिखा था। अब वही बातें लिखी हैं जो मौला दरबार में बयान कर रहे हैं। क्या कहना है? वाह 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 वाह, वही बातें हैं। क्या क्या बयान की है? कहा सुन, नबी हम में से है। इमाम कह रहे हैं नबी हम में से है, तुम में से नहीं है, नबी हम में से आए। क्या कहना है? वाह वाह। कहा सच्चे ये भी हम में से है। वाह वाह। अब अरबी का लफ्ज़ है, क्या किया जाए। कहते हैं इमाम की सिद्दीक हम में से हैं। न जाने कहाँ कहाँ मंसूब हो गया। ये अलग बात है, ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ मंसूब हुआ। इमाम कहते हैं कि सच्चे हम में से हैं और किसी में से नहीं हो सकते। अगर कोई सच्चा होता, बात याद आ गई है तो बयान करता चलूँ। मैंने कहा जितना रट के आया हूँ पूरा सुना के जाऊँगा। सलवात पढ़े मोहम्मद आले। कुरान ने 3 तरह के सच्चों का जिक्र किया है, जिनमें से एक सच्चा कौन है? हमारा यूसुफ पैगंबर। यूसुफ पैगंबर सच्चे हैं। अब सच्चा होता कौन है ये आप ज़रा सा देखिएगा। लफ्ज़ मंसूब न जाने कहाँ कहाँ हुआ। सिद्दीक कुरान ने जिक्र किया है। जनाब यूसुफ को सच्चा कहा है कुरान ने, सिद्दीक कहा है कुरान ने। जब कुएं में जनाब यूसुफ के भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया तो कुएं की पूरी कहानी है कि कुआं बिल्कुल अंधेरा कुआं था। अब जहाँ अंधेरा होता है वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े ये सब सारे जन्म ले लेते हैं, सांप बिच्छू ये सारे होते हैं। तो जैसे ही जनाब यूसुफ को कुएं में डाला गया, तवज्जो, जनाब यूसुफ को जैसे कुएं में डाला गया तो उस कुएं में सांप बिच्छू ये सारे थे, बिच्छू भी थे, हशरातुल अर्द बहुत सारे थे। सब ने कहा कि आओ चलो ग़िज़ा आ गई है, इसे काटते हैं। तारीख़ ने लिखा है कि उनमें एक सांप भी था। उस सांप ने सबको मुखातब करके कहा खबरदार यूसुफ को मत काटना। क्यों? इसलिए कि ये सिद्दीक है, सच्चा है। अब ज़रा तुम खुद फैसला कर लो कि सच्चों को सांप कभी नहीं काटता। अब कौन सा सच्चा था जिसे डस के चला गया? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले। कहती है, कुरान कहता है, वो सांप तो कह रहा है मत डसना, इसलिए कि यूसुफ नबी अल्लाह है, सच्चा है, सिद्दीक है। तो सच्चों को सांप तो डसता नहीं है। जब इमाम कहते हैं कि सच्चे हम में से, हसनैन ये हमारे घराने में है, तुम्हारे घराने में नहीं। आलमीन की सरदार फातिमा ये हमारी जद्दा है, तुम्हारी जद्दा नहीं है। हमज़ा सैयदुल शुहदा ये हमारे खानवादे से है। फजीलत है परवरदिगार आलम ने जो हमें अता की, ये हम में से है, तुम्हारे में से नहीं है। ये कौन बयान कर रहा है? ये चौथे इमाम बयान कर रहे हैं। किसे जवाब दे रहे हैं? यजीद को जवाब दे रहे हैं। मौला अली ने नहजुल बलागा में जो खतूत लिखे हैं, यजीद के बाप को भी खत लिखा है। मैंने कहा 4 लोगों ने बनाए हैं, हमारे 12 इमाम हैं, किसी के कौलो फेल में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आ सकता। 4 गैरों ने बनाए, सबके ना किरदार में टैली, ना रफ्तार में टैली, ना कहीं मुताबिकत ही नहीं है। वो कुछ कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, वो कहीं लेके जाते हैं, वो कहीं लेके जाते हैं। हमारा वाला तो कहता है हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें एक ही जगह लेके जाएंगे जहां अल्लाह बुला रहा है। क्या कहना है? और इतने तो अपनी ही फिक्र है कि हम कैसे बचेंगे, दूसरों को कहाँ से बचा लाएं।
یہ سارا خطبہ امام نے جو دیا ہے کہ 7 فضائل ہمارے ایسے ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیے، یہ کسی کو عطا نہیں کیے ہیں۔ امام نے بعین ہی یہ ساری چیزیں یزید کے باپ کو خط میں لکھا ہے، یزید کے باپ کو خط میں لکھا ہے۔ یہ شاید وہی کہنا پڑے گا جملہ کہ دادا نے باپ کو گنوایا تھا، پوتا آج بیٹے کو گنوا رہا ہے کہ نہ تیرے باپ کی کوئی حیثیت تھی ہمارے درمیان، نہ تیری کوئی حیثیت ہے ہماری نگاہوں میں۔ امام نے، اور وہ کہتے ہیں سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے کہ میرا پسندیدہ خطوط جو خطوں میں سے امام نے لکھا ہے، سب سے پسندیدہ خط یہی ہے جب فقیر شام نے، کہیں کہ امیر، ہم تو امیر مانتے ہی نہیں ہیں نا، ہم امیر مانتے نہیں ہیں، امیر صرف ایک ہے جو کائنات کا امیر، وہ ہمارا امیر۔ اور فقیروں سے کیسا یارانہ، ہمارا یارانہ نہیں ہے، ہم فقیر کہتے ہیں۔ فقیر شام نے امام کی خدمت میں عرض کی، امام کو خط لکھا کہ آئیے جنگ نہیں کرتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، اور عجیب جملہ لکھ کر کے بھیجا تھا کہ ہمارا اور آپ کا خاندان ملتا جلتا ہے، جہاں نسب اور نسل طیب و طاہر آ رہی ہو، وہاں ایک فاسق و فاجر پلید انسان یہ کہتا ہو امام سے کہ ہمارا خاندان ملتا جلتا ہے۔ امام کو غیظ آ گیا، امام نے خط لکھا ہے، نہج البلاغہ میں درج ہے۔ امام نے عجیب جملے سے ابتدا کی ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ عجیب جملہ ہے۔ امام کہتے ہیں، جو خط لکھا ہے فقیر شام کو، امام کہتے ہیں سن، تو کہتا ہے کہ تیرا خانوادہ ہمارے خانوادے جیسا، تیرا خاندان ہمارے خاندان جیسا، سن تیرا خاندان کیا ہے اور ہمارا خاندان کیا ہے۔ ہمارا خاندان وہ ہے جس میں نبی آتے رہے ہیں، تیرا خاندان وہ ہے جس میں نبیوں کو جھٹلانے والے آتے رہے ہیں۔ ذرا سا آپ توجہ کر لیجئے، یہ آخری روایت ہے مجلس تمام۔ تیرا خاندان وہ ہے، تو کہتا ہے تیرا خاندان ہمارا خاندان ایک جیسا، تیرا خاندان ہمارا خاندان جس میں نبی آتے رہے ہیں، تیرا خاندان وہ ہے جس میں نبیوں کو جھٹلانے والے آتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرا خاندان تیرے خاندان، تیرا خاندان میرے خاندان جیسا ہے، میرے خاندان میں سارے سچے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ۔ میرے خاندان میں سارے سچے ہیں، تیرے خاندان میں سب کے سب جھوٹے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت آئی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ذرا صاحب غور کیجئے، آخری جملے ہیں اور آخری روایت ہے مجلس تمام۔ نبی ہم میں سے، نبی کو جھٹلانے والا تیرے خاندان سے، سچے ہمارے، اللہ کی لعنت تیرے خاندان پہ۔ کہ ہمارے یہاں اگر کوئی خاتون آئی ہے تو اس خاتون کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب اس خاتون کو ہمارے ہاں اتارا تو جزو رسالت بنایا ہے، عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ ذرا سی آپ توجہ کریں، ہمارے خاندان میں جو عورت آئی اسے سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، تیرے خاندان میں جو عورت آئی اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ کیا کہنا ہے؟ پورا سورہ ہے، پورا سورہ ہے قرآن مجید میں، پروردگار عالم نے ابو جہل کی بیوی کے لیے نازل کیا ہے۔ رشتہ دار ہے، یزید کے باپ کا رشتہ دار ہے، بے شک، واہ۔ فقیر شام کا رشتہ دار ہے۔ ایک اور جملہ تھا وہ ادا نہیں کر سکتا ورنہ بڑے بڑے لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کیا کیا جائے، بڑا مجبوری کبھی کبھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ضرور، میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تبرہ، ہم تبرہ کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے لوگوں کو اپنا عقیدہ بتاتے ہیں۔ تبرہ کے معنی یہی ہے نا، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، وہ بھی تبرہ ہی تو ہے، کیا ہے نا؟ ہم تبرہ کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو اپنا عقیدہ بتاتے ہیں، یہ کرتے ہیں نا کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا بھائی؟ کیونکہ ہمارا امام بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ نبی ہم میں سے، نبی کو جھٹلانے والے تیرے میں سے، سچے ہمارے خاندان میں، جھوٹوں پہ لعنت تیرے اوپر، تیرے خاندان میں جن کو اوپر لعنت آئی ہے۔ عورتوں کی سردار ہمارے خانوادے میں، عورتوں کی سردار ہمارے خانوادے میں، جس کے لیے پورا سورہ آ جائے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ لکڑیاں بینتی تھی، لکڑیاں
ہما حتل لتب ہے نا, ہما حتل لتب آخری جملہ ہے قرآن کا, آخری آیت ہے ہما حتل لتب فی جید حبلم من مسد. یہ عجیب عجیب جملے ہیں, قرآن نے بھی کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اشارہ کیا ہے, یہ الگ بات ہے کہ اشارہ کیا ہے. وہ اشارہ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ غیر سمجھ نہ پائے, اپنا سمجھ کر کے خوش ہوتا جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. تیرے خاندان کا ہمارے خاندان سے کیا مقابلہ؟ ہمارے خاندان میں وہ پیدا ہوتے ہیں جو بچپن میں جوانان جنت کے سردار بنتے ہیں. یہ آپ کے مولا ارشاد فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں, کم سے کم میری آواز پہ مت جائیے, مولا کے کلام پہ جائیے. ساتھ دیتے رہیے. اب 2-3 جملے اور ہیں. کیا کہا امام نے؟ کہا ہماری خاندان میں کون؟ وہ جو بچپن میں جنت کے جوانوں کے سردار بنتے ہیں, وہ بچے ہماری خاندان میں پیدا ہوتے ہیں. تیری خاندان میں وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. کیا کہنا, مراد یزید ہے, مراد یزید ہے, نسل یزید ہے. کہ ہماری خاندان میں وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جو جوانان جنت کے سردار بنتے ہیں. تیری خاندان میں وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے, جہنم میں جائیں گے. یہ تیری خاندان, میرا خاندان, اور تو اپنا خاندان گنوا رہا ہے. یہ ایک جیسا کہاں ہے؟ ہماری خاندان میں اسد رسول ہے, اسد اللہ ہے. کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. ہماری خاندان میں اسد اللہ ہے, اسد رسول ہے. عام لوگوں کا شعر نہیں, جو اللہ کا شعر ہو, جو رسول کا شعر ہو, یہ ہماری خاندان میں ہے. تیری خاندان میں کون؟ تیری خاندان میں کون؟ تیری خاندان میں جھوٹوں کا شعر, فاجروں کا شعر, مکاروں کا شعر, یہ ان کا سردار تیری خاندان میں بنتا ہے. ہماری خاندان میں حمزہ جیسا بہادر پیدا ہوتا ہے. تیری خاندان میں, یہ میرے جملے ہیں, تیری خاندان میں وہ پیدا ہوتے ہیں جو میدان سے فرار کر جاتے ہیں. بے شک, واہ واہ واہ. کہاں علی کا خاندان, اور کہاں اس سے بڑھ کے جملہ کہاں ابو طالب کا خون, کہاں ابو طالب کا خون, اور کہاں بنی امیہ کی بد نسل. کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. بد نسل جسے کہا ہے نا, جس کو اسی لیے قرآن نے کیا کہا, کلمہ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ گنایا ہے قرآن نے. یہ قرآن کا اپنا لطف ہے کہ اس نے خبیث کہا. قرآن کا اپنا مزہ ہے, اس نے خبیث کہا, خبیث کہہ کے چھوڑ دیا. یہ خبیث کی وضاحت میں جائیں گے تو بہت بہت عجیب عجیب چیزیں آئیں گی. اس کی وضاحت کرتے رہے آدمی, جانے کتنے دن گزر جائیں گے. امام کہہ رہے ہیں, امام نے یہاں کس کو جواب دیا تھا؟ یزید کے باپ کو جواب دیا. کل دادا نے اس کے باپ کو جواب دیا, آج دربار میں پوتا اس کے بیٹوں کو یاد دلا رہا ہے کہ تو کون ہے, ہم کون ہیں. اپنا مقام دیکھ, ہماری منزلت دیکھ. یہ فضائل وہ فضائل ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں. تاریخ نے عجیب جملہ لکھا ہے, ہوتا ہے نا, میں مثل کہی جاتی ہے, خسیانی بلی کیا ہوتی ہے, کھمبا نوچتی ہے. صاحب غلطی کر بیٹھے, بے وقت اذان دلوانے لگ گئے. بے وقت, بے موقع محل. سنت آج تک جاری ہے, سنت آج تک جاری ہے. بے وقت, بے موقع محل اذان ہونے لگی. نبی کا لال خاموش ہے. مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر, امام خاموش. مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ, امام خاموش. مؤذن نے جیسے کہا محمد الرسول اللہ, اب امام نے ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا, یزید یہ بتا کہ یہ جو نام محمد کا آ رہا ہے یہ تیرا جد تھا یا میرا جد ہے؟ یہ تیرا جد تھا یا میرا جد ہے؟ جب تک نام محمد اذانوں میں زندہ رہے گا تب تک کربلا یاد آتی رہے گی کہ
کہ حسین کے سجدے نے صرف انسانیت اور دین پیغمبر کو نہیں، صرف تنہا دین کو نہیں، بلکہ 1,24,000 نبیوں کی نبوت کو بچایا ہے۔ ساری نبوتوں کا ذمہ دار حسین ہے۔ بے شک، واہ 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 واہ، کف کا محافظ حسین ہے۔ نمازیں ہوتی، نہ اذانیں ہوتی، نہ کہیں سجدہ ہوتا، نہ کہیں مسجد ہوتی، واہ واہ نہ کہیں محراب ہوتی اگر حسین کا آخری سجدہ نہ ہو۔ آخری سجدہ نہیں، بھائی کی قربانی کے بعد سب سے سخت مرحلہ ہے، سب سے سخت مرحلہ چیز کا مرحلہ دین بچ گیا ہے نا، اب اس بچے ہوئے دین کو امانت کے طور پہ لوگوں تک پہنچانا کام کون کرتا؟ اگر دو ہستیاں نہ ہوتی، ایک سید سجاد اور ایک زینب کبریٰ اگر نہ ہو، سبحان کون اللہ، بتاتا؟ بے شک، عجیب انداز سے دین لے کر کے چلے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام، چوتھا امام 25 سال تک پھر گریہ کرتا رہا، روتا رہا، وضو کا پانی آیا اتنا رویا کہ مضاف ہو گیا، پانی پھینک دیا، اتنا مرتا ہے۔ یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے ہنسیے، لوگ آپ کو دیوانہ پاگل سمجھ کے گزر جائیں، لیکن اگر کوئی انسان چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے روئے، ہر آدمی رک کر کے ایک مرتبہ رونے کا سبب ضرور پوچھتا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ امام سے پوچھیں کتنا روئیے، کب تک روئیے گا؟ پانی دیکھتے ہیں تو بابا کی یاد ہے، نہیں یہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ میرے بابا کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، پیاسا مار دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا بابا دین بچا رہا تھا، فاسق و فاجر کے مقابل میں تھا۔ یہ ہے انداز تبلیغ ابن علی کا، علی ابن حسین کا، یہ انداز تبلیغ ہے ہمارے چوتھے امام کا۔ اتنے مصائب جھیل کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ 1 گھنٹہ کھڑے رہیے کسی جگہ کے اوپر، غیر ممکن ہے کہ تھکاوٹ نہ آ جائے۔ سجاد سے پوچھئے، زینب سے پوچھئے، کئی گھنٹے دربار کے باہر کھڑا کرایا گیا، پیروں میں ورم آ گئے۔ شہزادی نے ایک مرتبہ سجاد سے پوچھا، سجاد ذرا ان سے پوچھو کتنی دیر لگے گی، ہم دربار کے باہر کھڑے ہیں، آج جب سیریا جائیے، شام جائیے، باب الساعات آج بھی موجود ہے، کئی گھنٹے اہل بیت کے قافلے کو روکا گیا ہے، وہاں پر روکا گیا کیوں؟ اس لیے کہ دربار کے اندر، شہر کے اندر آئینہ آرائی، شیشہ آرائی ہو رہی ہے، کس لیے دربار سجایا جا رہا ہے؟ کہ شہزادی پوچھتی کتنی دیر کھڑے رہنا ہوگا؟ اب میں کھڑی نہیں ہو سکتی، میں کھڑی نہیں رہ سکتی، کتنا چلیے؟ بی بی ہم کتنے باغیرت ہیں نا، جناب یوسف نبی، جناب یعقوب نبی، پروردگار عالم نے امتحان لیا ہے نا یعقوب کا، جناب کس انداز سے امتحان لیا ہے؟ سب سے صابر انسان، نبیوں میں سب سے صابر جناب، کس طریقے سے امتحان لیا؟ صبر مشہور ہے نا۔ بیوی کے بال بڑے خوبصورت تھے، جب لوگوں کے یہاں مزدوریاں کرنے جایا کرتی تھی نا تو کوئی کہتا تھا اپنے بال کاٹ کر دیتے، شرم و حیا مانے آتی تھی۔ جب یہ بات نبی کو پتہ چلی نا تو نبی کیا کہتے ہیں؟ پروردگار کتنا امتحان لے گا، میرا امتحان بس کر دے، کہ اس لیے کہ بات ناموس تک آ گئی ہے۔ اب سوچے کہ نبی ہے جو یہ کہتا ہے جس کے بال مانگ لے، اگر کوئی جس کی بیوی کے، وہ کہتا ہے کہ بات ناموس تک آ گئی، پروردگار کتنا امتحان لے گا۔ اتنا صابر انسان ہے جناب ایوب، لیکن وہ بھی صبر کی منزل میں آ کے کہتے ہیں کہ پروردگار بات ناموس کی آ گئی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے کہ دربار میں کس طریقے سے نمکنو چادر ہے، بال کھلے ہوئے، ارے گزرنا ہے، ساس کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی رضا ہے زینب، بس ایسے ہی گزر جاؤ۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کتنا
مظلوم ہے ہمارا یہ امام کہ جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کو دیکھا ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے زندان کو دیکھا ہے، وہ بھی زندان کیسا زندان کہ جہاں دن کی دھوپ پڑتی ہے، رات کی اوس پڑتی ہے، اور ایک ایسی بیٹی ہے، ایک ایسی بہن ہے جو بار بار ایک سوال کرتی، بھائی سجاد اتنا بتا دے یہ پرندے کہاں جا رہے بہن، یہ اپنے گھر کو واپس جا رہے، وہ بہن کیا سوال کرتی ہے، بھائی سجاد مجھے اتنا بتا دے یہ پرندے گھر کو جا رہے ہیں، مجھ غریب کو وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ اتنا مظلوم امام ہے، دلاسا دے بھی تو کیسے دے؟ جزاک اللہ، آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، وہ بچی جب قید خانے میں مر جائے تو اب یہی بھائی ہے جو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے توقے سلاسل میں کس طریقے سے اپنی بہن کو شام کے اندھیرے میں دفنا کے آیا ہوگا کہ آ کر کے یاد نہ آئی ہوگی، جو وطن کی اتنی تمنا کرتی ہے جب رہائی ملی ہوگی تو کیا گزر گئی ہوگی سید سجاد کے اوپر کہ روز تو پوچھا کرتی تھی وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ ارے سجاد کے دل پہ یہ داغ لے کے مدینے آیا ہے میرا مولا، کس انداز میں آیا کہ بہن کو وہاں چھوڑا، بھائیوں کو کربلا کے میدان میں چھوڑا ہے، روتے جاتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، کتنا روئیے گا، کب تک روئیے گا؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، کیا ماں بہنوں کا کھلے سر بلوایا میں جانا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ لو امام، یہ ہمارا امام روتے روتے آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حاکم وقت نے امام کو زہر دیا، امام کا زہر سے جب چہرہ متغیر ہونے لگا ہے، لو امام نے جیسے اس دنیا سے آنکھ بند کی ہے تو بیٹا موجود ہے، پانچویں امام موجود ہے، غسل و کفن کا انتظام کیا گیا، بس عزادارو مجلس تمام، ابھی امام کا تابوت نکلے گا، اب زیارت کر لیں گے۔ آئے وہ کیسے بد نصیب لاشیں ہیں جو کربلا کی گرم ریتی پہ پڑے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہمارا رات کا پانچواں امام آگے آیا، باپ کو غسل و کفن دیا، بڑے اہتمام سے جنازہ نکالا گیا۔ یہ کربلا کے بعد پہلا جنازہ ہے جو مدینے میں بڑے اہتمام سے نکل رہا تھا، لیکن عجب نہیں کہ ہمارا رات کا چوتھا امام اپنے جنازے سے کربلا کا رخ کر کے آواز دیتا ہو، بابا معاف کر دیجئے گا، یہ بیٹا بڑا مجبور تھا، آج میرا جنازہ جانے والوں کے کاندھوں پہ نکل رہا ہے، لیکن آپ کا جنازہ تپتی ہوئی ریت پہ پڑا تھا، بیٹا موجود تھا لیکن اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔